حماس سرپرائز اٹیک آن اسرائیل اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے اسرائیل فلسطین جنگ کا ایک بار پھر سے۔ 7 اکتوبر صبح کے 6:30 بجے جب تمام اسرائیلی اپنے گھروں میں سو رہے تھے تو اچانک سے ایئر ریڈ سائرن بجنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ہزاروں کی تعداد میں راکٹ اسرائیل کے شہروں میں گرتے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر IDF کا کہنا تھا کہ ان راکٹس کی تعداد 2200 ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ ان راکٹس کی تعداد کم از کم 5000 کے قریب ہے۔ اس اٹیک میں تقریباً 1200 اسرائیلی مارے گئے۔ بیسیکلی اسرائیل کے پاس ایک آئرن ڈوم سسٹم موجود ہے جو کہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ ڈیفنس سسٹم میں سے ایک ہے۔ جب بھی راکٹس کی اس طرح برسات ہوتی ہے تو یہ آئرن ڈوم سسٹم ملٹری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے راکٹس کو انٹرسپٹ کرتا ہے اور ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر 5000 راکٹ فائر کیے گئے تھے، وہ بھی 20 منٹ کے اندر، جس کی وجہ سے یہ آئرن ڈوم سسٹم بھی پھیل رہا۔ یہ اٹیک کسی بھی جنگ میں ہونے والے اٹیک سے کم نہیں تھا۔ حماس نے راکٹس کے علاوہ ایک ملٹی پرولونگ اٹیک کیا زمین سے، سمندر سے اور ہوا سے۔ اسرائیل غزہ بارڈر پر موجود باؤنڈری کو ایک بلڈوزر کی مدد سے توڑ دیا گیا، جس کے بعد کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی ٹیریٹری میں گھستے ہوئے دیکھا گیا، موٹر بائکس پر اور ہینگ گلائڈر کی مدد سے۔ اس کے علاوہ سپیڈ بوٹس کا بھی استعمال کیا گیا اسرائیل پر اٹیک کرنے کے لیے۔ کئی سارے ایونٹس ہوئے یہاں ایک دن کے اندر۔ کمیونیکیشن ٹاورز پر اٹیک کیا گیا، ایک ٹینک کو قبضے میں لیا گیا اور کئی سارے سولجرز کو بندی بنایا گیا۔ یہ اٹیک اسرائیل کی ہسٹری میں ہونے والا سب سے بڑا اٹیک ہے، جو یاد دلاتا ہے 1973 میں ہونے والی یوم کیپر وار کا، جس میں ایجپٹ اور سیریا نے مل کر اسرائیل پر اسی طرح ایک سرپرائز اٹیک کیا تھا، جس کے بعد اسرائیلی پرائم منسٹر ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ we are at war and we will win it۔ اس اٹیک میں اب تک 22 امریکی بھی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور تقریباً 17 مسنگ ہیں۔ اس سرپرائز اٹیک کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل دن رات غزہ اسٹرپ پر بومبنگ کر رہا ہے اور نشانہ بنا رہا ہے ہاسپٹل، سکولز اور سویلین شیلٹر کو۔ غزہ میں اب تک 1417 افراد مارے گئے ہیں اور تقریباً 6000 کے قریب زخمی ہیں، جس میں 447 بچے اور 248 عورتیں ہیں۔ اسرائیل نے اس آپریشن کو نام دیا ہے آپریشن آئرن سوارڈ۔ غزہ جس کی 80% پاپولیشن انٹرنیشنل ایڈ ڈیپینڈنٹ ہے، غزہ میں بسنے والے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر اس اٹیک کی سب سے بڑی وجہ الاقصی موسک میں ہونے والی وائلنس اور اسرائیلیوں کا فلسطین میں ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اب اس ساری سچویشن کو سمجھنے کے لیے میپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین دونوں مڈل ایسٹ میں لوکیٹڈ ہیں، جس کے نارتھ میں ہے لبنان کا ملک، نارتھ ایسٹ میں ہے سیریا، ایسٹ میں ہے جارڈن، ساؤتھ ویسٹ میں ہے ایجپٹ اور ویسٹ میں ہے میڈیٹرینین سی۔ ان دونوں ملکوں کو زوم کر کے دیکھیں تو جو بیچ کا ایریا ہے وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کی ٹیریٹری، جس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ایک ہے ویسٹ بینک کا ریجن جو جارڈن کے ویسٹ میں ہے اور دوسری ہے غزہ اسٹرپ جو اسرائیل کے ساؤتھ ویسٹ میں ایجپٹ کو بارڈر کرتی ہے۔ اس ویسٹ بینک میں موجود فلسطینین ٹیریٹریز کو چلایا جا رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی فتح کی طرف سے، جبکہ دوسری طرف غزہ اسٹرپ میں صرف حماس کا راج ہے۔ ہسٹری میں فتح اور حماس کے درمیان بھی کنفلکٹ چلتا رہا۔ حماس ایک فلسطینین ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جسے 1997 میں بہت سی کنٹریوں نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانا، جن میں یورپی یونین، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، USA اور UK شامل ہیں۔ کچھ کنٹریز جو حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی، ان میں برازیل، چائنا، ایجپٹ، ایران، ناروے، قطر، رشیا، سیریا، ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان شامل ہیں۔ کیونکہ غزہ کو الیکٹریسٹی، واٹر اور فیول اسرائیل سے ملتے ہیں، اسی لیے اسرائیلی انرجی منسٹر ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں نو پاور، واٹر اور فیول فار غزہ۔ ساتھ ہی میں ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں غزہ ول ریگریٹ، ول نیور گو بیک ٹو۔ سارے کنفلکٹ میں ایک قابل غور بات یہ رہی کہ کس طرح موساد جیسی فیمس انٹیلیجنس ایجنسی اس حملے کو انٹرسپٹ کرنے میں ناکام رہی۔
کہا جاتا ہے کہ موساد دنیا کی پاورفل انٹیلیجنس ایجنسیز میں سے ایک ہے، جس کے ایجنٹس پیلسٹینین ملٹری میں گھسے ہوئے ہیں، سیریا میں ہے، لبنان میں ہے، یہاں تک کہ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کس طرح اتنی پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ پتہ نہ چلا کہ غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں راکٹ سٹاک پائلڈ کیے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ پر موجود جو فینسنگ ہے وہاں پر کیمراز لگے ہیں، وہاں پر ملٹری گشت کرتی رہتی ہے، وہاں پر موشن سینسر موجود ہیں۔ آخر کیا وجہ بنی کہ اتنا سمارٹ بیریئر فیل ہو گیا؟ یہ وہی ایجنسی ہے جس نے پاسٹ میں بہت ہی ایکوریٹلی ملٹری لیڈرز کے اسیسینیشن کیے، کہیں پر گاڑیوں پر GPS لگا کر، کہیں پر ڈرون حملے کر اور کہیں پر موبائل میں ٹریکر لگا کر۔ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے موساد جیسی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس وقت، اور اسرائیلی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف انٹرنیشنل ریئیکشن کی بات کی جائے تو امریکہ کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں۔ We stand with Israel, we stand with Israel. There is no justification for terrorism. There is no excuse. یورپی یونین کے فورین منسٹر کا کہنا تھا کہ ہم حماس کو ٹیررسٹ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن پیلسٹائن ایک الگ چیز ہے۔ ایران کا ملک جو کہ حماس کا بہت بڑا سپورٹر ہے، ان کا کہنا تھا کہ حماس کی طرف سے یہ اٹیک سیلف ڈیفense کا نتیجہ ہے، جبکہ پیلسٹین کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ پیلسٹینین کا یہ حق ہے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کر سکے۔ دوسری طرف سابقہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اسمارٹ حزب اللہ۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہے ہیں جس میں سویلینز خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، جو کہ میں ویڈیو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ یہ ایک شیم فل ایکٹ ہے۔ دوسری طرف بات یہ بھی سچ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آج کے ہونے والا کنفلکٹ اسی زیادتی کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر کرتے ہیں۔ ہر بندے کی اپنی اپنی تھاٹ ہے، لیکن میری تھاٹ اس کے بارے میں کچھ الگ ہے۔ میں حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کنسیڈر نہیں کرتا، اس کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے پروف کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلکہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک لگژری گھر ہے، اس میں ایک لگژری کار کھڑی ہے اور کچھ قیمتی سامان موجود ہے، اور اس پر کوئی آ کر قابض ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں 90% گارنٹی کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں کہ آپ بھی وہی کریں گے جو آج حماس اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس بات سے بہت خوش ہو رہے ہیں کہ پیلسٹائن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، اور انہیں اسرائیل کے سویلینز کی تو بہت فکر ہے۔ کیا ان لوگوں کو پیلسٹائن کے سویلینز کی بھی اتنی ہی فکر ہے؟ آپ لوگوں نے وہ سنٹینس تو سنا ہوگا کہ اگر دشمن کے گھر ماتم ہو تو تب بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے سنٹینس سنے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ لوگ انسان ہیں، کوئی خون کے پیاسے ویمپائر نہیں ہیں۔ ذرا خود کو آج ان فلسطینیوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں، خود کی فیملی کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں اور فیل کریں کہ آپ لوگوں کو کیسا محسوس ہوگا، جہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے، نہ جانے کب سانس آپ کی رک جائے۔ ذرا سوچئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی